Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Medicine World. I am Doctor of Medicine اور آج میں آپ کو اسکارڈ پلس ٹیبلٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں انفارمیشن پرووائڈ کروں گی کہ اسکارڈ پلس ٹیبلٹ کن کنڈیشن میں استعمال ہوتی ہیں، اس کے یوزز اور سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ یہ سب ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور میرے چینل میڈیسن ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ویورز، اسکارڈ پلس ٹیبلٹس کی کمپوزیشن ہے ایسیٹائل سیلیسلک ایسڈ AC1 81 mg اور کلوپیڈوگریل 75 mg۔ ایسیٹائل سیلیسلک ایسڈ کا دوسرا نام ہے ایسپرین، یعنی اسکارڈ پلس ٹیبلٹ میں ایک سالٹ ہے ایسپرین اور دوسرا ہے کلوپیڈوگریل 81 mg بائی 75 mg۔ تو ایسپرین جو ہے اس کا کیا کام ہے؟ ایسپرین بیسیکلی آپ کے بلڈ پریشر کو نارملائز کرتی ہے، خون کو پتلا کرتی ہے۔ خون کو پتلا کر کے جن لوگوں کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، تھک ہو جاتا ہے، یہ ان کے خون کو پتلا کرتی ہے اور خون کی نالیوں میں خون کا بہاؤ نارملائز رکھتی ہے، جس سے آپ کو BP کا مسئلہ نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ مختلف دل کی بیماریوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا خون گاڑھا ہو جائے تو اس سے آپ کو ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے، آپ کو مختلف دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، انجائنا، کرونری ہارٹ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، اسکیمک ہارٹ ڈیزیزز اور سٹروک، یہ سب ہارٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں آپ کو خون گاڑھا ہو جانے کی وجہ سے۔ خون گاڑھا ہو جانے کی وجہ سے آپ کی خون کی نالیوں میں سے خون کا بہاؤ نارمل نہیں رہتا، جس کی وجہ سے آپ کی نالیوں میں بلڈ کلوٹنگ ہو جاتی ہے، یا بلڈ کلوٹنگ ہو جانے کی وجہ سے آپ کی خون کی نالیوں سے خون کا بہاؤ جب بالکل صحیح نہیں رہتا تو آپ کو ایک ہائپر ٹینشن کی بیماری ہو سکتی ہے اور مختلف دل کی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، جیسا کہ ہارٹ اٹیک وغیرہ۔ تو ایسپرین فارمولا جو ہے یہ ڈسپرین ٹیبلٹ میں بھی موجود ہوتا ہے اور ڈسپرین سر درد وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اسکارڈ پلس میں وہی ایسپرین ہے لیکن یہ انٹیری کوٹیڈ ٹیبلٹس ہیں۔ انٹیری کوٹیڈ ٹیبلٹس وہ ہیں جو آپ کے اسٹمک میں ایبزورب نہیں ہوتی، وہ آپ کی انٹسٹائن میں جا کے ایبزورب ہوتی ہیں، ان کو انٹیری کوٹیڈ ٹیبلٹس کہتے ہیں۔ یہ ہے ایسپرین لیکن یہ انٹیری کوٹیڈ ٹیبلٹس ہوتی ہیں، اور ایسپرین کا بیسک کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے۔ جن لوگوں کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے یہ ان کو پتلا کرتی ہے اور مختلف بیماریوں سے ان کو بچاتی ہے، جیسے کہ دل کی بیماریاں اور بلڈ پریشر وغیرہ۔ ایسپرین ایک اینٹی پلیٹلیٹ اینٹی کوآگولنٹ ایجنٹ ہے جو آپ کو مختلف ہارٹ کی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ یہ اینٹی پلیٹلیٹ ہے، یہ اینٹی کوآگولنٹ ہے، مطلب یہ آپ کے خون کی نالیوں میں کلوٹنگ سے بچاتی ہے، بلڈ کلوٹنگ ہونے سے بچاتی ہے اور ہمارے خون کی نالیوں میں بلڈ فلو کو نارملائز رکھتی ہے تاکہ BP آپ کا نارمل رہے اور آپ ہارٹ اٹیک اور مختلف دل کی بیماریوں سے بچ سکیں۔ اور دوسرا اس میں اگر ہم دیکھیں وہ ہے کلوپیڈوگریل۔ کلوپیڈوگریل بھی ایک اینٹی کوآگولنٹ ایجنٹ ہے، یہ بھی ہارٹ اٹیک، مایوکارڈل انفارکشن سے بچاتی ہے، مطلب ہارٹ کی مختلف بیماریوں سے، اور بلڈ ویسلز کی نیروئنگ سے بچاتی ہے اور بلڈ پریشر سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ہارٹ ڈیزیزز میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ اسکارڈ پلس ٹیبلٹ جو ہے یہ 2 سالٹس کا کمبینیشن ہے، ایک ایسپرین اور ایک کلوپیڈوگریل 81 mg بائی 75 mg۔ تو اس کو اسکارڈ پلس کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں 2 سالٹس ہیں۔ اس کے علاوہ اسکارڈ 75 mg، اسکارڈ 350 mg، یہ 2 ٹیبلٹس بھی آتی ہیں لیکن ان دونوں میں صرف اور صرف انٹیری کوٹیڈ ایسپرین کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں، ان میں کلوپیڈوگریل موجود نہیں ہوتا، اس لیے ان کو صرف اسکارڈ 75 mg اور اسکارڈ 300 mg جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ اسکارڈ پلس ٹیبلٹ جو ہے اس میں 2 سالٹس ہیں۔ اب میں بتاؤں گی کہ اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس میں نوزیا ہو سکتی ہے، وامٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کے اسٹمک پین ہو سکتی ہے، اسٹمک اپسیٹ ہو سکتا ہے، مختلف الرجک ریئیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کانسٹیپیشن یا ڈائریا وغیرہ ہو سکتا ہے۔
یہ میڈیسن آپ کھانے کے ساتھ لیں ود فوڈ، اور اس کی کونٹرا انڈیکیشنز یہ ہیں، اور جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پریکاشنز کچھ ایسی ہیں کہ وہ پیشنٹس جن میں کوئی جگر کا مسئلہ ہے یا کوئی گردے کا مسئلہ ہے، لیور پرابلم ہے یا کڈنی پرابلم ہے، تو وہ پیشنٹس اس ٹیبلٹ کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں گے، کیونکہ ان میں مختلف کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس ٹیبلٹ کو لے کے۔ تو ویورز، میں نے اس ویڈیو میں اسکارٹ پلس ٹیبلٹ کا سارا ریویو ڈیٹیل میں دیا، اور اگر آپ کے کو کوئی بھی سوال ہے اس ٹیبلٹ کو یا کسی بھی میڈیسن کو لے کے، آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔